محمود دیاب کی کہانی ایک گھر اپنی اولاد کے لیے، انگریزی سے ترجمہ عطا صدیقی۔ یہ تو خیر ممکن ہی نہیں کہ یہ خیال مجھے وقت کے وقت سوجھ گیا ہو کہ میں تو صدا سے ایک ذاتی مکان کا خواب دیکھا کرتا تھا۔ گو خوابوں میں اس کے خد و خال کچھ اتنے زیادہ صاف نظر نہیں آتے تھے، مگر اس کا ایک امتیازی وصف یہ تھا کہ اس پر حرارت اور راحت کی ایک فضا سی محیط رہتی۔ چنانچہ جیسے ہی مجھے موقع میسر آیا، میں نے اس کو فی الفور ایسے جھپٹ لیا جیسے میرا جینا اسی پر منحصر ہو۔ خود میرے لیے یہ سودا کوئی اتفاقی امر نہیں تھا، مگر میری بیوی کے لیے یہ کچھ اتنا حیران کن تھا کہ وہ مارے خوشی کے اپنے آنسو ضبط نہ کر سکی۔ دراصل میں نے خالی خولی ہوائی قلعے کے بجائے شہر کے مشرقی علاقے میں قائم کی گئی ایک نئی رہائشی بستی کے ایک خالی پلاٹ کے حقیقی بے نامے کی شکل میں اپنی بیوی کی حیرت کا سامان کیا تھا، ورنہ پھر اس میں گرم جوشی پیدا نہ ہوتی۔ یہ اس دن کی بات ہے جس دن ہمارے بچوں حالہ اور حشام کی سالگرہ تھی۔ ہماری بیٹی کی عمر 4 سال اور بیٹے کی 3 سال تھی۔ دونوں کی پیدائش ایک ہی ماہ کی تھی، گو تاریخیں جدا جدا تھیں، اس لیے ہم دونوں کی سالگرہ ایک ہی دن منایا کرتے تھے۔ اس دن گھر پہنچنے پر بیوی نے پوچھا، کیا بھول گئے تھے کہ بچوں کی سالگرہ ہے؟ نہیں تو بھولا تو نہیں، میں نے اپنی بے چینی کو چھپاتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ اب مجھ سے یہ نہ کہنا کہ تمہارے پلے کچھ بھی نہیں، اس نے چھینٹا کسا۔ نہیں، میں قلاش نہیں ہوں۔ ایک وہ ہیں کہ کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور ایک تم ہو کہ تم نے ان کے واسطے ایک پیاستر کی مٹھائی بھی لانا گوارا نہیں کیا۔ اس نے میرے خالی ہاتھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ان کو خالی خولی مٹھائیاں اور کھلونے دلانے سے اب میں بیزار آ گیا ہوں۔ حیرت پیدا کرنے کی خاطر اس سے بہتر تمہید باندھنے میں ناکام ہو کر میں نے اپنی بغل میں دبا بڑا سا لفافہ نکالا اور بیوی کے حوالے کر دیا۔ میرا تحفہ اس لفافے میں ہے، میں نے اسے بتایا۔ اس نے کاغذات نکالے اور ان پر نظر دوڑانے لگی، اور میں اپنی اس توفیق پر اتراتے ہوئے اس پر نظریں گاڑے رہا۔ بیک نظر ان دستاویزات کی اصلیت کو پانے میں ناکام ہو کر اس نے سوالیہ انداز میں اپنا حسین چہرہ اٹھایا اور چیخی، یہ کیا ہے؟ ان کے لیے ایک گھر، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حشام پیچھے سے آیا اور میری ٹانگوں میں اپنا منہ دے کر دھیمے دھیمے ہنسنے لگا۔ میں نے جھک کر اس کو اٹھا لیا اور اپنی بیوی پر ہونے والے غیر متوقع رد عمل سے بالکل بے خبر اپنے بیٹے کو پیار کرنے لگا۔ اس پل کے بعد بیوی کا تو رنگ ہی بدل گیا۔ حد یہ ہے کہ اس نے میری محبت کا وہ پرانا قصہ چھیڑا ہی نہیں جس سے وہ چند دن پہلے واقف ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں اس نے اسے بھلا دیا تھا یا جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، بلکہ وہ تو نہایت نرم خو اور بشاش ہو گئی، اور شاید ہی ہمارا کوئی عزیز یا جاننے والا بچا ہو جس کو اس نے یہ نہ بتایا ہو کہ ہم اپنا مکان بنانے جا رہے ہیں۔ اصل میں اس کو تو اب مکان کے سوا کوئی اور بات کرنے میں لطف ہی نہیں آتا تھا۔ ایک دن ہم چاروں اپنا پلاٹ دیکھنے گئے، یعنی بقول اس کے موقع کا معائنہ کرنے۔ ہم پلاٹ کے ایک کونے میں جا کھڑے ہوئے۔ وہ میرے پاس کھڑی مارے خوشی کے پھول ہی نہ سما رہی تھی۔ دونوں بچے قریب ہی خوش دوڑیں لگا رہے تھے، شور مچا رہے تھے، اور گرد و غبار کے چھوٹے چھوٹے مرغولے اڑا رہے تھے۔ میری بیوی بتائے جا رہی تھی کہ مکان کس طرح کا ہوگا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے بار بار دہرا رہی تھی، 1 منزلہ ہوگا، ہے نا؟ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو ہم 1 منزل اور چڑھا لیں گے۔ ہم اس کو بڑے باغ سے گھیر دیں گے، اس کی دیکھ بھال میں خود کروں گی، میں اس کو پھولوں سے پاٹ دوں گی۔ تمہیں کس طرح کے پھول پسند ہیں؟ جی، ہے نا ہنسی کی بات کہ 5 برسوں میں یہ بھی نہ جان پائی کہ تمہیں کون سا پھول پسند ہے۔ مجھے چمیلی پسند ہے۔ ہم باغ کو چمیلی سے پاٹ دیں گے، وہ چلائی، پھر بولنے لگی۔ شہر کے شور اور دھوئیں سے دور اس قسم کے مکان کی رہائش بچوں کی صحت کے لیے بہت اچھی رہے گی۔ میرے دادا کا منصورہ میں بہت پیارا سا گھر تھا، 1 ایکڑ کا تو باغ ہی تھا اس میں، ذرا سوچو۔ اور ہاں، اوپر کپڑے دھونے کے لیے کوئی جگہ ضرور نکالنا، اور ایک کمرہ ملازموں کے لیے بھی۔ ملازموں کے کمرے سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے اسے ٹوکا۔ میں نے تو اپنی زندگی کے قیمتی سال اس خواب کو حقیقت بنانے میں لگا دیے۔ اب میں تم سے درخواست کروں گا کہ اس کو فضولیات میں تو نہ بدلو۔ اچھا، اور گیراج؟ بنگلے میں گیراج تو ہونا ہی چاہیے، مگر میرے پاس کار کہاں؟ کبھی تو کار ہوگی۔ جو گیراج نہ ہوگا تو کہاں رکھو گے بھلا؟ اس نے پکار کر بیٹی سے کہا کہ اپنے بھائی کو لے کر آ جائے، اور پھر وہ خود تیکھا سا قہقہا لگاتی بچوں کے پیچھے کسی کمسن لڑکی کی طرح دوڑیں لگانے لگی۔ ان تینوں کو پلاٹ کے بیچوں بیچ اس حالت میں دیکھتے دیکھتے میرا دھیان بھٹک کر بہت دور نکل گیا، اور پھر اسی وقت پلٹا جب میری بیوی پلٹ کر میرے پاس آ کھڑی ہوئی
اور دوبارہ اپنی باتیں کلی پھندنے لگا کر دہرانے لگی اور میں اپنے دھیان میں کھویا ہوا تھا۔ نہیں، میں اس کی باتوں کا جواب دیتا رہا تھا۔ زمان و مقام سے بہت دور مجھ کو ایک پرانا گھر یاد آ گیا۔ مقام تو تھا اسماعیلیہ، رہ گیا زمانہ تو اس کا اندازہ میں اپنی عمر سے لگا سکتا ہوں۔ میں اس وقت 8-9 برس کا تھا۔ اس بستی میں ہمارا مکان تھا، معمولی سا ایک منزلہ مکان جس کے 4 اطراف ایک مختصر مگر خوبصورت سا باغیچہ تھا۔ بہرحال اس میں ملازموں کے لیے کوئی کمرہ نہیں تھا کیونکہ ہمارے پاس ملازم ہی نہیں تھے، نہ ہی اس میں کوئی گیراج تھا کیونکہ میرے ابا نے اپنی زندگی میں کبھی کسی ذاتی کار میں قدم ہی نہیں رکھا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ ہمارے باغیچے میں انگوروں کی ایک ٹٹی تھی، آم کے 2 پیڑ تھے، لیموں کا ایک جھاڑ تھا اور مرغیوں کے لیے ایک بڑا سا دڑبا تھا۔ مجھ کو یہ بھی یاد آیا کہ ابا کو گھر میں آئے 1 منٹ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کھرپی اٹھا کر باغیچے میں کام سے لگ جاتے تھے، جس کی باڑھ چنبیلی کی جھاڑیوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ مجھ کو یہ یاد نہیں کہ ہم اس مکان کے مالک کب بنے تھے یا کب اس میں بود و باش اختیار کی تھی، پر اتنا یاد ہے کہ ابا کو اس پر بے انتہا ناز تھا اور میری امی اس کی ملکیت میں آنے کو ایک عظیم الشان تاریخی واقعہ سمجھتی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کو خود اپنی اور اپنے کنبے کی زندگی کے دیگر واقعات کا صحیح وقت متعین کرنے کا پیمانہ بنا لیا تھا۔ کئی بار میں نے ان کو کہتے سنا، جب ہم اس مکان میں اترے اس وقت فلاں پیٹ میں تھا، یا جب ہم نے مکان خریدا تو میرے میاں کی تنخواہ اتنی تھی، اور اسی طرح کی اور باتیں جن کو یاد کر کے میں اب بھی مسکرا اٹھتا ہوں۔ مجھ کو اس زمانے کے کئی خاص واقعات تو اب یاد نہیں رہے، سوائے اپنے ایک بھائی کی ولادت کے جو ہم سب میں 5واں اور نرینہ اولاد میں تیسرا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دیگر واقعات اتنے غیر اہم تھے کہ انہوں نے میرے دماغ پر کوئی نقش نہیں چھوڑا، لیکن مجھ کو یہ یاد رہا کہ جب شام ہو جاتی تھی تو ہمسایوں کی ٹولی میرے ابا سے ملنے آ جاتی تھی اور وہ سب باغیچے میں بیٹھ کر مختلف موضوعات پر خوش گپیاں کیا کرتے تھے، جبکہ ہم بچے ان کے آس پاس کھیلتے رہتے اور باد بہاری چنبیلی کی مہک سے بوجھل ہو کر نشے میں جھومتی پھرتی۔ ممکن ہے اس وقت ہمارے گھر میں سدا بہار ہی رہا کرتی ہو، کیونکہ میں اب اس زمانے کو بغیر باغیچے کے ان کھیلوں اور چنبیلی کی خوشبو کے یاد ہی نہیں کر پاتا۔ پھر کچھ ایسے واقعات رونما ہونے لگے جنہوں نے گو ہماری زندگی کی یکسانیت کو یکدم درہم برہم نہیں کیا۔ اس وجہ سے وہ مجھ کو پوری تفصیل کے ساتھ تو مشکل ہی سے یاد آتے ہیں، ہاں ان کی مبہم سی بازیافت ہو جاتی ہے۔ مثلاً یہ کہ لفظ جنگ انہی دنوں کان میں پڑنا شروع ہوا تھا جو میرے لیے ایک نیا لفظ تھا، اور اس وقت گھر میں لفظ روٹی کی بنسبت کہیں زیادہ استعمال کیا جانے لگا تھا۔ ہماری گلی کے بڑے بوڑھے بھی اب اس کو مستقل بولنے لگے تھے، جبکہ میں اس کے معنی ہی نہیں جانتا تھا۔ اسی طرح کے اور بھی کئی الفاظ تھے جو اجنبی اور مشکل ہونے کے باوجود صرف تواتر سے بولے جانے کی بنا پر مجھے ازبر ہو گئے۔ اتحادی، محوری، جرمن، ماجی نولائن اور نہ جانے کتنے، جو سب کے سب میرے لیے محض ایسے الفاظ تھے جو میرے کان میں پڑتے رہتے تھے۔ ابا اور ہمارے ہمسائے باغیچے میں بیٹھ کر انہی سب پر باتیں کیا کرتے اور باتوں ہی باتوں میں 2 گروہوں میں بٹ جاتے۔ ایک انگریزوں کی فتح کا خواہاں ہوتا تو دوسرا جرمنوں کی کامیابی کا دعا گو۔ میرے ابا کا تعلق آخر اس ذکر گروہ سے تھا، اس لیے میں بھی جرمنوں کی کامیابی کی دعا مانگا کرتا۔ اکثر میں ابا کو کہتے سنتا، جرمنوں کی فتح کا مطلب ہے انگریزوں کا مصر سے انخلا۔ اگرچہ ہمارے ساتھ والے ہمسائے چچا حسن کو یقین تھا کہ اگر انگریزوں نے مصر خالی کیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ جرمن اس میں گھس پڑیں گے۔ بزرگ اسی طرح دیر تک اپنی زوردار بحثا بحثی جاری رکھتے، جو ایک رات کو جہاں ختم ہوتی دوسری رات کو وہیں سے پھر شروع ہو جاتی۔ ادھر ہم بچے کھیل کھیل میں 2 ٹولیوں میں بٹ جایا کرتے، ایک انگریز تو دوسری جرمن۔ ظاہر ہے میں دوسری ٹولی سے تعلق رکھتا تھا۔ پھر ہم اپنی بچکانہ جنگوں میں جٹ جاتے، جس کی وجہ سے آخر کار ہم سب ہانپتے کانپتے تھک تھکا کر چور ہو جاتے تھے۔ جب سونے کا وقت ہو جاتا تو میں اپنے بستر میں جا گھستا اور کچھ دیر تک باغیچے سے آتی بزرگوں کی آوازیں سنا کرتا، جن میں ابا کی آواز کو الگ سے پہچان لیتا۔ پھر لیٹے لیٹے اپنے ذہن میں جرمنوں کی صورت گری میں لگ جاتا۔ میرے تصور میں جرمن نہ تو انگریزوں کے سے ڈیل ڈال کے ہوتے اور نہ ان کی سی شکل صورت کے، بلکہ وہ مجھ کو ان سے کہیں زیادہ لمبے تڑنگے اور شاندار نظر آتے۔ ایک رات ہوائی حملے کا سائرن بج اٹھا۔ یہ بھی اس زمانے کی ایک نئی اور دلچسپ چیز تھی۔ گلی کوچوں اور گھروں کی بتیاں بجھ گئی تھیں اور ہر سو گہری خاموشی سے بوجھل اندھیرے کی عملداری ہو گئی تھی۔
دروازوں پر آسیبی ہیولے سے جمع ہو گئے تھے اور چنبیلی کی تیز مہک گزری ہوئی راتوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی پھیلی ہوئی تھی۔ جرمن ہوائی جہاز، ابا چلائے۔ آسمان پر نظریں جمائے اور پوری توجہ سے کان لگائے میں اس بے ہنگم بھن بھناہٹ کا اندازہ لگا سکتا تھا جو افق کے اس پار سے گھٹا ٹوپ اندھیرے کو چیرتی ہوئی قریب آ رہی تھی۔ کیا وہ بستی پر بمباری کریں گے؟ میں نے دہشت زدہ ہو کر امی سے پوچھا۔ نہیں، ابا نے ایک ایسے شخص کی طرح مطلع کیا جو اس قسم کے معاملات سے اچھی طرح واقف ہو۔ ہٹلر ایسا نہیں کرے گا، وہ تو بس انگریزوں کی چھاؤنی کی طرف جا رہے ہیں۔ انگریزوں کی چھاؤنی ہمارے چھوٹے سے شہر کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھی، بلکہ تقریباً آ ملی تھی۔ ہم نے ہیبت ناک دھماکے سنے جنہوں نے مجھے نہیں یاد کے ختم ہونے کا نام بھی لیا ہو۔ ایک ہوائی جہاز آسمان ہی میں پھٹ کر شعلہ جوالا بن گیا، پھر آسیبی ہیولے اپنی بھاری بھاری چاپ کے ساتھ ساتھ ہجوم کرتے لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے گزرے کہ جہاز بستی کو برباد کیے دے رہے ہیں، اور مشورہ دینے لگے کہ لوگ اپنے گھروں سے دور دور رہیں۔ آسیبی ہیولوں کے پرے گرتے پڑتے گلی کوچوں میں نکل بھاگے۔ ہمارے والدین بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور ہم سب کو جلدی جلدی سمیٹ کر خوف زدہ ازدحام کے ساتھ اس صحرا کی جانب نکال لے گئے جو بستی کے شمال مشرق میں پھیلا ہوا تھا۔ آس پاس پناہ کے لیے کوئی اور جگہ ہی نہیں تھی۔ وہ رات قیامت سے کم نہ لگتی تھی۔ ابا اس کو اسی طرح بیان کرتے تھے اور بعد میں امی بھی ان کے یہی الفاظ دہرایا کرتی۔ لوگ وحشیوں کی طرح آپس میں دھکا پیل کر رہے تھے اور ننگے پاؤں اپنے گھر کے لباسوں میں اس گھپ اندھیرے میں ایک دوسرے کو آوازیں دیتے بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ محسن، تم کہاں ہو؟ بچے کہاں ہیں؟ دروازہ لگا دیا تھا؟ گھر کو جھونکو جہنم میں، جلدی کرو، ابا ذرا رکو تو۔ اور کتے تھے کہ چہار جانب سے بھونکے چلے جا رہے تھے۔ میں اپنے 3 بھائی بہنوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے روتا بھی جا رہا تھا۔ اس گھنے اندھیرے میں آہو بکا کرنے والوں میں بچوں کی اکثریت تھی۔ یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ اس ابتری کی رات میں کتنی ساری خلقت نے اس صحرا میں پناہ لے رکھی تھی۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ تاریک راہ گزار لوگوں سے اس طرح پٹا پڑا تھا جیسے ہم سب کسی بزرگ کے عرس میں آئے ہوئے ہوں، جیسا کہ چچا حسن نے زہر خند کے ساتھ کہا تھا، شیخ ہٹلر کے عرس میں۔ زمین کھودنے میں میرا ہاتھ بٹاؤ، ابا نے امی سے اس قسم کے امور کے کسی ماہر کے لہجے میں کہا تھا۔ چلو بچوں، کھودو۔ حسن آفندی، اپنے بچوں کے لیے ایک خندق بنا لو تاکہ لوگوں کے اڑتے ہوئے ٹکڑوں کی زد سے محفوظ رہیں۔ ہم نے مل کر ایک بڑی سی خندق کھودی جس میں ابا نے ہم سب کو ٹھساٹھس بھر دیا۔ اس دوران بستی پر پے در پے دھماکوں پر دھماکے ہوتے رہے اور آسمان پر بے ہنگم گھن گرج چھائی رہی۔ اوپر آسمانی بجلی کی طرح وقفے وقفے سے روشنی کے جھماکے ہوتے رہے اور پھر ہوائی جہاز ہمارے اوپر منڈلانے لگے۔ بالکل ہمارے سروں پر آ گئے ہیں، ابا چلائے۔ امی نے ایک دلدوز چیخ ماری اور ہم سب کو چھپا لینے کے لیے ہمارے اوپر اوندھ گئیں۔ ابا نے بھی یہی کیا۔ پورے صحرا میں لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے آوازیں گونجنے لگیں۔ جواب میں ان کو چپ کرانے کے لیے کچھ دوسری آوازیں بلند ہو گئیں۔ میں نے اپنی گردن اچکا کر سر اوپر کو اٹھایا اور ابا کی بغل میں سے آسمان کی طرف دیکھا کہ شاید کسی ہوائی جہاز میں کوئی جرمن دکھائی دے جائے اور میں اپنے تصور میں بنائی ہوئی جرمنوں کی شکل کی تصدیق کر سکوں، مگر ابا نے زور سے دبا کر میرا سر ریت میں دے مارا۔ اگر ان کی لڑائی انگریزوں سے ہے تو آخر ہم پر بمباری کیوں کر رہے ہیں؟ امی نے سرگوشی کی۔ ابا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا ہم ان کے رفیق نہیں ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ دونوں پر اللہ کی لعنت، ابا زور سے چیخے۔ ہوائی جہاز زمین کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ ان کی تھرتھراہٹوں نے مجھ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پھر یکایک خوفناک روشنی کے جھماکوں نے سیٹیاں سی بجاتے ہوئے تاریک صحرا کو بے لباس کر دیا، اور پھر تو جیسا کہ چچا حسن کی بیوی نے جو اس رات 2 برس کے بعد ہم کو ملی تھی بیان کیا تھا، لوگوں پر بارش کی طرح گولیوں کی بوچھاڑ پڑنے لگی۔ زمین سے بلند ہوتی ہوئی چیخوں نے آسمان سے آتے ہوئے دھماکوں کے ساتھ مل کر شور اور واویلا کا اس قدر ہنگامہ گرم کیا کہ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی وہ اب تک میرے کانوں میں گونجتا ہے۔ جب پاؤ پھٹی تو امی نے آس پاس کی دوسری عورتوں کی طرح خود کو جنونی دوروں کے حوالے کر دیا اور ان کو آپے میں لانے کی ابا کی ہر کوشش بیکار گئی۔ آخر کار یہ قتل عام بند ہوا۔ آسمان سے ہوائی جہاز معدوم ہو گئے اور اوپر سے آتی ہوئی تمام آوازوں اور دھماکوں نے بند ہو کر زمین کے وحشیانہ شور و غوغا کے لیے جگہ خالی چھوڑ دی، جو اس وقت تک جاری رہا جب تک دن کی روشنی کا اولین ڈورا نمودار نہ ہو گیا۔
تکان سے چور چور ہم سب اپنی خندق سے نکلے تھے اور اپنے والدین کے پیچھے پیچھے چل دیے تھے۔ ان کے حکم پر ہم نے اپنی آنکھیں کس کر میچ رکھی تھیں تاکہ ہماری نظر گرد و پیش کے خون خرابے پر نہ پڑ جائے۔ ہم نے سیدھے اپنے گھر کی راہ لی، مگر وہ وہاں موجود نہ تھا۔ ہماری گلی میں نہ چچا حسن کا گھر سلامت تھا، نہ تیسرا والا مکان اور نہ چوتھے کا آدھا حصہ۔ سب کے سب ملبے کا ڈھیر بن چکے تھے۔ ملبے کے اس ڈھیر پر جو ہمارا مکان تھا، ہماری ایک بچ چکراتی پھر رہی تھی۔ پیچھے پیچھے اس کا ایک بچہ بھی تھا، جبکہ پہلے وہ 5 تھے۔ ہوا میں چمیلی کی مہک کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ ابا کسی سراسیمہ شخص کی طرح پہلے تو کھڑے کھڑے اس ملبے کو تکتے رہے اور پھر امی کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگے، جن کو اس ناگہانی نے دم بخود کر دیا تھا۔ اس دن کا آخری اور اندوہناک منظر ابا کو روتے ہوئے دیکھنا تھا، ایسا منظر جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ زندگی بھر کی محنت پل بھر میں عکارت ہو گئی۔ امی آنسوؤں کی جھڑی میں منمنائیں، شکر الحمدللہ۔ ابا آنسو پوچھتے ہوئے بڑبڑائے، شکر ہے کہ ہم اندر نہیں تھے۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی ہم پر مسلط رہی، پھر وہ بولے، اب تم لوگوں کو اندرون ملک ترک وطن کر جانا ہوگا۔ اور اس طرح میں نے ایک نئی ترکیب ترک وطن سیکھی۔ چلو، جب تک کوئی اور بندوبست نہ ہو تمہاری پھوپھی کے گھر چلتے ہیں۔ ابا نے بات جاری رکھی، بشرطے کہ وہ بھی ڈھہ نہ گیا ہو۔ غمزدہ جلوس پھر سے مرتب ہوا اور ہم سب مریل چال سے چلتے ہوئے روانہ ہو گئے، جیسے کسی میت کے ساتھ ساتھ، جیسا کہ میں سیانہ ہو جانے پر اپنے احباب کو یہ واقعہ سناتے وقت کہا کرتا تھا۔ اپنے مکان کے ملبے کے پاس سے ہٹتے وقت میں نے دیکھا کہ ابا نے باہر کو نکلے ہوئے ایک پتھر کو گھسیٹا اور دوبارہ ملبے کے بڑے سے ڈھیر کی طرف اچھال دیا۔ جب جنگ ختم ہو جائے گی، میں نے ان کو کہتے سنا، تو ہم اس کو پھر سے بنائیں گے۔ پھر جنگ ختم ہو گئی۔ کندھے پر ٹہوکا لگا تو میرے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ میری بیوی کہہ رہی تھی، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ سن رہے ہو؟ ہم کب بنانا شروع کریں گے؟ اس مکان کا آسیب ابھی میرے سر میں موجود تھا۔ جن لوگوں نے تباہی کے یہ سب خوفناک ہتھیار ایجاد کیے ہیں، میں بولنے لگا، آخر وہ کوئی ایسی چیز بنانے کی کیوں نہیں سوچتے جو مکانات کو ان کی تباہ کاریوں سے بچا سکے؟ میری بیوی کے چہرے پر حیرت نمودار ہوئی۔ اس نے مجھ کو یوں دیکھا جیسے بڑے دلار سے سوال کر رہی ہو۔ میں مسکرا دیا اور اپنے ہاتھوں کو اس طرح گھمانے لگا جیسے اپنے خیالات کو اڑا رہا ہوں، اور بولا، فکر کی کوئی بات نہیں، میرا اس پر یقین ہے کہ اب جنگ کبھی نہیں ہوگی۔ اس بات نے میری بیوی کے چہرے کی حیرانی کو اور بھی بڑھا دیا۔